नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के बाद क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही है। मेरी चंद मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन पे बात हुई और मैंने वहाँ पे ये पूछा कि जी ये इस किस्म की अफवाहें क्यों फैली हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये बातें, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी दिन थोड़े रह गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के बाद क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर जहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद ये चीज़ मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन अपनी बात को समझाने से पहले या जो कुछ भी मेरे पास आया है अभी तक, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। और मिसाल है क्रिकेट से। आप तसव्वुर कीजिए कि एक मैच खेला जा रहा है और एक टीम बैटिंग कर रही है, एक टीम बॉलिंग कर रही है और आखिरी 2 ओवर रह गए हैं और बैटिंग करने वाली टीम को तकरीबन 50 से 60 रन बनाने हैं। 2 ओवरों में 50 से 60 रन बनाने हैं। जो बैटिंग करने वाली टीम है उसके जहन में अब यह बात आ चुकी है कि यह टोटल अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, यह टारगेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए, हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए, हो सकता है गेंद कराने वाला जो है वो नो बॉल पे नो बॉल फेंकना शुरू कर दे या वाइड बॉल में फेंकना शुरू कर दे, हमें एक्स्ट्रास मिल जाए किसी तरह। हमारे किसी ऐसे बैट्समैन का जो क्रीज पे खड़ा हुआ है उसका आज अपना ही दिन हो कि वो छक्कों और चौकों की बारिश कर दे और हमें किसी तरह उस टारगेट तक ले जाए। कैफियत, जहनी कैफियत जो है वो सोचने की जरूरत है इस वक्त, जो उस बैटिंग करने वाली टीम के कप्तान की होगी। या अगर बॉलिंग भी आप समझ लें कि बॉलिंग है और 2 ओवर का ही खेल बाकी है और बॉलिंग टीम जो है वो उस वक्त क्या सोच रही है कि रन सिर्फ आप समझ लीजिए कि तकरीबन कुछ 6 रन रह गए हैं और 2 ओवरों का खेल बाकी है अगली टीम के लिए और उसके विकेटें भी कोई 4-5 पड़ी हैं। बॉलिंग टीम पे क्या कैफियत होगी कि बस ये मैच तो हमारे हाथ से गया, खत्म होगी कहानी। कि या तो फिर हमारा बॉलर जो है कोई हैट्रिक कर ले या बैट्समैन जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए कि किसी तरह ये मैच हमारी तरफ आ जाए। ये मैंने मिसालें आपको क्यों दी हैं? ये मिसालें मैंने आपको इसलिए दी हैं कि पिछले 24 घंटे में, ख़ास तौर पे जो मैंने कल एक अपना वीलॉग किया था, उसके बाद मेरी चंद मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन पे बात हुई और मैंने वहाँ पे ये पूछा कि जी ये इस किस्म की अफवाहें क्यों फैली हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये बातें, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी दिन थोड़े रह गए हैं, अब टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सवाल यहां पर यह किया कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, ऐसा क्या हो गया? हुकूमत आपके पास, नंबर आपके पास। अभी आपने सिर्फ चंद हफ्ते पहले वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल किया है कौमी असेंबली से। पंजाब के अंदर आपके खिलाफ कोई बगावत नहीं हुई, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ने एक छोटा सा अपना ग्रुप दिखाया है। तो फिर ऐसा क्या हो गया? तो उसका जवाब ये आता है कि कोई तो हमें कोई ऐसा काम बताइए। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वजीर ने मुझे कहा कि कोई तो ऐसा काम बताइए जो हम ये कह सकें कि हमने ठीक किया हो। ये हमारे अपने करतूत हैं कि वो हमें यहां तक ले आए। वुज़रा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल शुरू हो गई है कि जब किसी बादशाह का दौर खत्म होने वाला होता है तो बादशाह वजीरों पे और वजीर बादशाह पे शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। वजीर बादशाह को इस निगाह से देखते हैं कि उनको यकीन नहीं है कि ये अब हुक्मरानी कर सकता है। बादशाह वजीरों को इस निगाह से देखते हैं कि मेरे खिलाफ गद्दार कौन है, मेरे खिलाफ बगावत कौन करेगा। इनमें से कोई एक कहीं मेरी कुर्सी पे आके बैठना तो नहीं चाह रहा। यह बदएतमादी इस वक्त इस्लामाबाद में महसूस की जा सकती है।
اس سے پہلے پچھلے 2.5 سال میں کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ جی لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے، اتنی پریشانی کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے باتیں، نئے الیکشنز کے حوالے سے باتیں، اور مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جو بات یہ ہو رہی ہے یہ کوئی ایک ذریعے سے نہیں آ رہی، یہ فیلرز مختلف ذریعوں سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حکومت کے اوپر بد اعتمادی کا یہ حال ہے کہ چند امپورٹنٹ رپورٹس، میں بس یہی لفظ استعمال کروں گا کہ چند امپورٹنٹ رپورٹس جو پہنچائی جاتی ہیں کہیں پہ، ان کے اندر بھی یہ سینٹیمنٹ اب پہنچا دیا گیا ہے کہ عوام اب پریشان ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو کھیل کا پورا سسٹم بتایا تھا، اس میں ایک امید کی کرن آج سے بڑی امپورٹنٹ جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیوں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ کئی ہفتوں سے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو کراچی کا ابھی NA 249 کا جو الیکشن ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ختم کیا، اپنی جو پوزیشن انہوں نے حاصل کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹ، اور جب دوبارہ الیکشن ہوا تو جس نمبر کے اوپر آ کے پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی، اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے، کراچی میں ہونے والی پولنگ کے بعد اسلام آباد میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ کھیل شاید اب واقعی صرف 2 اوور کا رہ گیا، اور بہت مشکل ہے کہ ٹارگٹ اچیو کیا جا سکے۔ اور اس میں اب ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزراء ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وزراء ایک دوسرے کے خلاف خبریں لیک کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، ایڈوائزری بلکہ آئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی کابینہ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے مت چلائیں۔ وہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب میری چند لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے ہی خبریں لیک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان ذرائع کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آفیشلی جو پریس ریلیز آئے گی یا آفیشلی جو بریفنگ دی جائے گی بس اس کے اوپر اعتماد کریں گے، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں مت چلائیں۔ کیوں نہ چلائیں؟ کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے۔ نجی محفلوں میں بیٹھ کے وزراء ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے وزراء کر رہے ہیں، لیکن چند وزراء، چند دیگر وزراء کے حوالے سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ سنی نہیں جا سکتی۔ آج کا ایک امید کی کرن جس کی طرف بڑی نگاہ ہے وہ ہے خوشاب میں ہونے والا ضمنی انتخاب۔ یہ ضمنی انتخاب پچھلی دفعہ بڑا کلوزلی کنٹسٹڈ تھا، یہ جس حلقے میں ہوا ہے، تو اس مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہ آئی تو پھر یہ جو سلائیڈ ہے، یہ جو بد اعتمادی ہے، یہ جو نا امیدی ہے، اس کی سپیڈ اور تیز ہو جائے گی۔ لاہور کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 120 روپے سے لے کے 125 روپے کلو چینی فروخت ہو رہی ہے۔ کئی بازاروں کے اندر جو ہول سیلرز ہیں انہوں نے اپنی دکانیں بند کیے ہوئے، ان کو 2 مہینے ہو چکے ہیں، وہ چینی بیچ نہیں رہے۔ جہاں سے چینی مل رہی ہے ٹینٹ لگا کے، لائنیں لگا کے، وہاں پہ انگوٹھوں کے اوپر نشان لگا کے چینی بیچی جا رہی ہے۔ حالات یہاں تک آگے ہیں۔ یہ حالات ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ جنگ کا سما ہوتا ہے۔ جب ملک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو راشن اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں دینا ورنہ دوسروں کو نہیں ملے گا۔ راشن اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت یہ صورتحال ہے۔ ہر جگہ، جس جگہ پہ بھی، جہاں بھی نگاہ ڈالی جا رہی ہے وہاں پہ پریشانی ہی پریشانی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امید یہی کی جا سکتی ہے کہ حالات قابو میں رہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو وہ مینڈیٹ پورا ہونا چاہیے۔ وہ 5 سال کا اگر ان کا حکمرانی کا حق ہے تو وہ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال بن رہی ہے، یہ بیوروکریٹ سے لڑنا، یہ دمادم مسقل اندر کر دینا، اپوزیشن سے بھڑ جانا، یہ نشانیاں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ، اور انتخابی اصلاحات کے لیے جتنی تیزی دکھائی جا رہی ہے کہ جلدی الیکٹرانک ووٹنگ لے آؤ،
جلدی جلدی ای ووٹنگ کا سلسلہ شروع کرو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے، یہ کچھ اور ہی نوید سنا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے چہمگوئیاں اور بڑھ رہی ہیں کہ یہ حکومت اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن کی اصلاحات، انتخابی اصلاحات ابھی لے کر آنی ہے، ابھی لے کر آنی ہے. کیوں؟ ابھی تو الیکشن میں 2.5 سال پڑے ہیں تقریباً، تو پھر اتنی جلد بازی کس بات کی دکھائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ سے اسلام آباد میں اتنی چہمگوئیاں ہیں اس وقت. اور حالیہ دنوں کے اندر ایک اور بڑی حیرانگی، مجھے کسی نے بڑی حیران کن بات دی، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب بڑے خاموش ہیں. تو میں نے کہا جی شہباز شریف، میں بڑا حیران، میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی شہباز شریف خاموش ہوتے ہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، مریم نواز بولتی ہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ دونوں کے ساتھ یہ ہے کہ مریم نواز بولتی ہیں تو خطرہ ہوتا ہے اور شہباز شریف چپ ہو جائیں تو خطرہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اگر چپ ہیں تو کسی وجہ سے چپ ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے یہ ہم سب نہیں جانتے. تو یہ ہے وہ شک کا بیج جو اس وقت ذہنوں میں آ چکا ہے. ہر چیز میں سے شک کا پہلو نکل رہا ہے کہ مریم نواز اگر بول رہی ہیں تو یہ کیوں بول رہی ہیں، یہ کس کے اشارے پہ بول رہی ہیں؟ شہباز شریف اگر چپ ہے تو یہ کیوں چپ ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ نوک جھونک بھی کرتے ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں، صحیح طرح نہیں لڑتے جس طرح لڑنا چاہیے. ڈسکا کے اندر جب دھاندلی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کے نون لیگ جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، لیکن NA 239 کے اندر 49 کے اندر جب سارے رزلٹ لیٹ آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر وہ دھاندلی کے الزامات نون لیگ اس طرح نہیں لگاتی جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد PDM کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، اور رمضان کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جون کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے کے اندر جو ہے وفاقی بجٹ بھی آ رہا ہے. اب رمضان کے بعد سے لے کے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہے سیاست کے حوالے سے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. سوالات بہت زیادہ ہیں اور صحیح جواب دینے والے بہت کم ہیں، اور جب صحیح جواب نہ مل رہے ہوں تو پھر ہر کپتان یہی سمجھتا ہے کہ میرے اس میچ کا اب آخری اوور شروع ہونے والا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.